مناسک حج کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ حجاج کرام آج میدان عرفات میں جمع ہو کر خطبہ حج سنیں گے۔ منا میں 21,92,000 مربع میٹر رقبے پر دنیا کا سب سے بڑا خیموں کا شہر آباد ہے۔ 1.5 لاکھ سے زائد پاکستانیوں سمیت دنیا بھر سے 25 لاکھ خوش نصیب حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دنیا بھر کے 25 لاکھ سے زائد حجاج کرام لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کے لیے 9 ذی الحج کو نماز فجر کی ادائیگی کے بعد میدان عرفات روانہ۔ میدان عرفات میں حجاج کرام کی سلامتی کے لیے فول پروف سیکیورٹی کے اقدامات۔ 30,000 سے زائد عسکری اور پولیس اہلکار ڈیوٹی سے انجام دیں گے۔ سعودی سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے علاوہ حج اور عمرہ فورس کی جانب سے میدان عرفات کی سیکیورٹی کو فول پروف بنایا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ ڈرون کیمروں سے نگرانی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہیلی کاپٹروں کی مدد سے بھی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے گا۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت سپریم کورٹ میں شروع ہو گئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی بینچ میں شامل ہیں، جبکہ جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک بھی بینچ کا حصہ ہیں۔ آج سماعت کے آغاز پر چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے دلائل کا آغاز کر دیا۔ فوجی تنصیبات کی سیکیورٹی برقرار رکھنے میں ناکامی۔ 3 میجر جنرل، 7 بریگیڈیئر سمیت 15 افسران کے خلاف تعریبی کارروائی اور 1 لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 افسران کو نوکری سے برخاست کیا گیا۔ فوجی عدالتوں میں 102 شرپسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 1 ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کی نواسی اور 1 ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کا داماد گرفتار ہے، جبکہ 1 ریٹائرڈ 3 اسٹار جنرل کی بیگم، 1 ریٹائرڈ 2 اسٹار جنرل کی بیگم اور داماد احتسابی عمل سے گزر رہے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات نے ثابت کیا جو کام دشمن نہ کر سکا ان چند شرپسندوں نے کر دکھایا۔ 9 مئی کا سانحہ پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش تھی۔ اس سازش کے لیے سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلایا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس، کہا سانحہ 9 مئی کو نہ بھلایا جائے گا اور نہ ملوث عناصر کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ تمام ملوث کرداروں کو آئین پاکستان اور قانون کے تحت سزا دی جائے گی۔ رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف سختی سے نمٹا جائے گا۔ دبئی میں پاکستان کی 2 بڑی اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کا اکٹھ۔ نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کے درمیان اہم ملاقات میں مریم نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین بھٹو بھی شریک تھے۔ ملاقات میں نواز شریف کی وطن واپسی پر بھی مشاورت ہوئی، جبکہ موجودہ اہم سیاسی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا۔ پاکستان کے ساتھ خطے میں دہشت گرد گروہوں سے نمٹنے کا عزم برقرار ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا پریس بریفنگ کے دوران کہنا تھا کہ مانتے ہیں کہ پاکستان نے انسداد دہشت گردی کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں، تاہم ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان تمام دہشت گرد گروہوں پر پابندی یقینی رکھنے کے لیے اقدامات کرتا رہے۔ پاکستان اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے درمیان آج سٹاف لیول معاہدہ ہونے کا امکان۔ وزارت خزانہ کے حکام نے بتایا کہ آئی ایم ایف سے معاہدے کے لیے بات چیت حتمی مراحل میں داخل ہو چکی۔ تمام شرائط پر ڈیڈ لاک تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ آئی ایم ایف شرائط پر سالانہ $1 لاکھ پاکستان لانے کی اسکیم ختم کر دی۔ سٹاف لیول معاہدے کے لیے دونوں فریق اینڈ کے درمیان مذاکرات ہوں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کو حتمی شکل دیں گے۔ اور پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آج بھی تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں ملتان، بھاولپور اور ڈی جی خان میں بارش کے بعد کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل رہی۔ کوہ سلیمان رینج میں موسلادھار بارش کے بعد لینڈ سلائیڈنگ، پہاڑی چٹانیں N50 پر گرنے سے یوب ڈی آئی خان ہائی وے بند ہو گئی، جس کے باعث بلوچستان کا خیبر پختونخوا کے ساتھ زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں اقصیٰ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی کے لیے 1.5 لاکھ پاکستانیوں سمیت دنیا بھر سے 25 لاکھ فرزندان اسلام میدان عرفات میں جمع ہو گئے، جہاں وہ مسجد نمرہ سے حج کا خصوصی خطبہ سنیں گے۔ مینا میں 21,92,000 مربع میٹر رقبے پر دنیا کا سب سے بڑا خیموں کا شہر آباد ہے۔ مناسک حج کے دوران حجاج کرام مینا کی عارضی خیمہ بستی میں 8 ذی الحج کا پورا دن قیام کیا۔ 5 وقت کی نمازیں ادا کر کے حجاج کرام لبیک اللہم لبیک کی صدائے بلند کرتے حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کے لیے 9 ذی الحج کو نماز فجر کی ادائیگی کے بعد میدان عرفات میں جمع ہو گئے۔ مزید تفصیلات کے مطابق حجاج کرام میدان عرفات میں مسجد نمرہ سے حج کا خصوصی خطبہ سنیں گے اور ظہر اور عصر کی نمازیں کر کے ایک ساتھ ادا کریں گے۔ حجاج دن بھر ذکر اذکار کریں گے، اپنی اور امت مسلمہ کی بخشش کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں گے اور سورج مغروب ہوتے ہی مزدلفہ چلے جائیں گے، جہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں یکجا کر کے قصر پڑھیں گے۔ مزدلفہ میں حاجی رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے شیطانوں کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کی جائیں گی۔ 10 ذی الحج کو صبح نماز فجر کی ادائیگی کے بعد عازمین حج واپس مینا چلے جائیں گے، جہاں سے رمی شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے جمرات جائیں گے۔ اس سارے عمل کے بعد خدا کی راہ میں قربانی دی جائے گی، جس کے بعد حاجی احرام اتار دیں گے اور خانہ کعبہ جا کر طواف زیارت کریں گے، پھر واپس مینا جا کر ایام تشریق گزاریں گے۔ سعودی حکومت کی طرف سے عازمین حج کو مقدس مقامات تک لانے اور لے جانے کے لیے 24,000 بسوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں مناسک حج کے حوالے سے، تو حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی کے لیے 1.5 لاکھ پاکستانیوں سمیت دنیا بھر سے 25 لاکھ فرزندان اسلام میدان عرفات میں جمع ہو گئے، جہاں وہ مسجد نمرہ سے حج کا خصوصی خطبہ سنیں گے۔ مینا میں 21,92,000 مربع میٹر رقبے پر دنیا کا سب سے بڑا خیموں کا شہر آباد ہے۔ مناسک حج کے دوران حجاج کرام مینا کی عارضی خیمہ بستی میں 8 ذی الحج کا پورا دن قیام کیا۔ 5 وقت کی نمازیں ادا کرنے کے بعد حجاج کرام لبیک اللہم لبیک کی صدائے بلند کرتے حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کے لیے 9 ذی الحج کو نماز فجر کی ادائیگی کے بعد میدان عرفات میں جمع ہو گئے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت سپریم کورٹ میں شروع ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آرمی کی سب سے بڑی اہم چیز مورال ہوتی ہے، اگر یہ متاثر ہو تو اس کا فائدہ دشمن کو ہوگا۔ اٹارنی جنرل کا کہنا ہے کہ ابھی تک کسی شہری کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں شروع نہیں ہوا۔ اپنے بیان پر قائم ہوں، چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں آپ کی بات پر یقین ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابد زبیری کا کہنا ہے کہ میں نے ابھی اس کیس میں درخواست دائر کر دی ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ خوشی ہے سپریم کورٹ بار بھی اس کیس میں فریق بن رہی ہے، اچھے دلائل کو ویلکم کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل عزیز بھٹاری نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل کے ٹرائل جاری ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اٹارنی جنرل کے بیان سے متصادم ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے اٹارنی جنرل عثمان منصور کی روسٹرم پر بلا کر کہا کہ ملٹری کورٹس بھیجے گئے ملزمان پر سیکشن 2G1 لگی ہے یا 2D2۔ کل کے بعد اس معاملے کی وضاحت ضروری ہو گئی ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ عدالتی فیصلے سویلین کے فورسز کے اندر تعلق سے متعلق کچھ ٹیسٹ اپلائی کرتے ہیں۔ کیسے تعین ہوگا کہ ملزمان کا عام عدالتوں میں ٹرائل ہوگا یا ملٹری کورٹس میں؟ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ ایمرجنسی اور جنگ کی صورت میں تو ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو سکتا ہے۔ عزیز بھنڈاری نے کہا کہ 21ویں آئینی ترمیم کا اکثریتی فیصلہ بھی جنگی حالات کی شرط عائد کرتا ہے۔ فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے ملک میں بے چینی کی کیفیت ہوگی۔ ایف آئی آر میں کہیں بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ فوج کی خدمات تو مختلف چیزوں میں لی جاتی ہے، اگر وہاں کچھ ہو جائے تو کیا آرمی ایکٹ لگ جائے گا؟ عزیز بھنڈاری ایڈوکیٹ نے آرمی ایکٹ کا سیکشن 2D عدالت میں پڑھ کر سنایا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ جب آپ آرمی کی بات کرتے ہیں تو اس کی سب سے اہم چیز مورال ہوتی ہے، اگر کوئی چیز ایک فوجی کا مورال کم کرے تو فائدہ دشمن کو ہوتا ہے۔ وہیں دوسری جانب دبئی میں پاکستان کی 2 بڑی اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کا اکٹھ ہوا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کے درمیان اہم ملاقات ہوئی ہے۔ میاں نواز شریف اور آصف زرداری کے درمیان دبئی میں ہونے والی اہم ملاقات میں مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر مریم نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو بھی شریک تھے۔
ذرائع کے مطابق اس اہم بیٹھک میں عام انتخابات کے لیے اسمبلیوں کی تحلیل کی تاریخ، عبوری حکومت اور اسٹیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات چیت کی گئی ہے، جبکہ موجودہ سیاسی صورتحال اور آئندہ کے لاہ عمل پر بھی مشاورت ہوئی۔ ملاقات میں نواز شریف کی وطن واپسی پر بھی مشاورت ہوئی، جبکہ موجودہ اہم سیاسی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا، جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ملاقاتیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ ذرائع کے مطابق دونوں جماعتوں کے قائدین کی عید کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی، جس میں اہم فیصلے کیے جانے کا امکان ہے۔ قائد مسلم لیگ نون کی جانب سے سابق صدر آصف علی زرداری کے لیے عشائیے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جب تک اسٹیٹ انسانی اسمگلنگ کے کاروبار کو بند نہیں کرے گی، یہ کاروبار جاری رہے گا۔ اپنے ایک بیان میں رہنما نون لیگ خواجہ آصف نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ کے کاروبار میں اتنی کشش ہے کہ لوگ ہر رسک لینے کو تیار ہیں۔ سعودی عرب میں منشیات کی اسمگلنگ پر سر قلم کر دیا جاتا ہے، لیکن لوگ آج بھی وہاں منشیات لے کر جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے افسران کے خلاف ایکشن لے لیا ہے۔ سویلین سسٹم کو اس میں بہت سی رکاوٹیں ہیں۔ قانون کو حرکت میں لانے کے لیے ہمیں رکاوٹیں عبور کرنی پڑ رہی ہیں، جو عبور ہو جائیں گی۔ پابندی لگانے کا آپشن ہر وقت موجود ہے، ایکسرسائز کا یہ کیا جا سکتا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ سوشل میڈیا یورپ، چائنا، یونائٹڈ اسٹیٹ میں ریگولیٹ ہو رہا ہے۔ تمام جگہ سوشل میڈیا کے کچھ آداب ہیں، اسے مانیٹر کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر بغاوت کے لیے لوگوں کو اسٹیٹ کے خلاف اکسایا جاتا ہے۔ 9 مئی کو ریاست کے خلاف جو بغاوت برپا کی گئی، سارا سکرپٹ سوشل میڈیا پر تیار کیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ جب تک اسٹیٹ انسانی اسمگلنگ کے کاروبار کو بند نہیں کرے گی، یہ کاروبار جاری رہے گا۔ اپنے ایک بیان میں رہنما نون لیگ خواجہ آصف نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ کے کاروبار میں اتنی کشش ہے کہ لوگ ہر رسک لینے کو تیار ہیں۔ سعودی عرب میں منشیات کی اسمگلنگ پر سر قلم کر دیا جاتا ہے، لیکن لوگ آج بھی وہاں منشیات لے کر جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے افسران کے خلاف ایکشن لے لیا ہے۔ سویلین سسٹم کو اس میں بہت سی رکاوٹیں ہیں۔ قانون کو حرکت میں لانے کے لیے ہمیں رکاوٹیں عبور کرنی پڑ رہی ہیں، جو عبور ہو جائیں گی۔ پابندی لگانے کا آپشن ہر وقت موجود ہے، ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ سوشل میڈیا یورپ، چائنا، یونائٹڈ اسٹیٹ میں ریگولیٹ ہو رہا ہے۔ تمام جگہ سوشل میڈیا کے کچھ آداب ہیں، اسے مانیٹر کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر بغاوت کے لیے لوگوں کو اسٹیٹ کے خلاف اکسایا جاتا ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ ہونے کا امکان ہے۔ وزارت خزانہ کے حکام نے بتایا کہ آئی ایم ایف سے معاہدے کے لیے بات چیت حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ تمام شرائط پر ڈیڈ لاک تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ آئی ایم ایف شرائط پر سالانہ $1,00,000 پاکستان لانے کی اسکیم ختم کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف اور وزارت خزانہ کے درمیان ایم ای ایف کا مسودہ شیئر ہو گیا ہے۔ سٹاف لیول معاہدے کے لیے دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات ہوں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کو حتمی شکل دیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان آج سٹاف لیول معاہدہ ہونے کا امکان ہے۔ وزارت خزانہ کے حکام نے بتایا کہ آئی ایم ایف سے معاہدے کے لیے بات چیت حتمی شکل میں داخل ہو چکی ہے۔ تمام شرائط پر ڈیڈ لاک تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ آئی ایم ایف شرائط پر سالانہ $1,00,000 پاکستان لانے کی اسکیم ختم کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف اور وزارت خزانہ کے درمیان ایم ای ایف کا مسودہ شیئر ہو گیا ہے۔ سٹاف لیول معاہدے کے لیے دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات ہوں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کو حتمی شکل دیں گے۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ ہوں گی، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم
बैक आपको बताएं कि इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर ने जिना हाउस जलाओ घिराव समेत दीगर मुकदमात में वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के बुरी जमानत में तौसीह कर दी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर के जज एजाज अहमद बुटर ने शाह महमूद कुरैशी की 3 मुकदमात में अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। रहनुमा PTI ने अबूरी जमानत में पेशी होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत में 7 जुलाई तक तौसीह कर दी। रहनुमा PTI के खिलाफ थाना सरवर रोड, गुलबर्ग और रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज हैं। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि आज या कल IMF का पोल खुलने वाला है। उन्होंने कहा कि जो बजट पेश हुआ और जो पास हुआ इसमें दिन और रात का फर्क था। कोई पाकिस्तानी कौम इस मायूसी से निकालने के लिए मनसूबा बंदी और सफ बंदी नहीं कर रहा। सफ बंदी हो रही है तो सिर्फ हसूल इक़्तिदार के लिए। आपको अपडेट करते चले, इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर ने जिना हाउस जलाओ घिराव समेत दीगर मुकदमात में वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के बुरी जमानत में तौसीह कर दी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर के जज एजाज अहमद बुटर ने शाह महमूद कुरैशी की 3 मुकदमात में बुरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। रहनुमा PTI ने बुरी जमानत में पेशी होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत में 7 जुलाई तक तौसीह कर दी। रहनुमा PTI के खिलाफ थाना सरवर रोड, गुलबर्ग और रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज हैं। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आज या कल IMF का पोल खुलने वाला है। उन्होंने कहा कि जो बजट पेश हुआ और जो पास हुआ इसमें दिन और रात का फर्क था। दूसरी जानिब अस्करी टावर जलाओ घिराव केस में इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की बुरी जमानत में 7 जुलाई तक तौसीह कर दी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुटर ने अस्करी टावर जलाओ घिराव केस की समाअत की। अदालत ने साबिक वफाकी वजीर असद उमर की बुरी जमानत में 7 जुलाई तक तौसीह करते हुए PTI रहनुमा को शामिल तफ्तीश होने का भी हुक्म दे दिया है। 9 मई के बाद ही असद उमर के खिलाफ अस्करी टावर में जलाओ घिराव का मुकदमा दर्ज है। आपको बताते चले इस हवाले से कि अस्करी टावर जलाओ घेराव केस में इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की बुरी जमानत में 7 जुलाई तक तौसीह कर दी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुटर ने अस्करी टावर जलाओ घेराव केस की समाअत की। अदालत ने साबिक वफाकी वजीर असद उमर की बुरी जमानत में 7 जुलाई तक तौसीह करते हुए PTI रहनुमा को शामिल तफ्तीश होने का भी हुक्म दे दिया। 9 मई के बाद ही असद उमर के खिलाफ अस्करी टावर में जलाओ घेराव का मुकदमा बनाया गया। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान के साथ खित्ते में दहशतगर्द गिरोहों से निमटने का अज़्म बरकरार है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि मानते हैं कि पाकिस्तान ने इंसदाद दहशत गर्दी के लिए बहुत से इकदाम किए हैं, ताहम हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तमाम दहशत गर्द गिरोहों पर पाबंदी यकीनी रखने के लिए इकदाम करता रहे। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान के अवाम कई बरस तक दहशत गर्दी से बहुत मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तानी हुकाम से मुसलसल राबिते में रहते हैं कि जो कि 2023 के इंसदाद दहशत गर्दी डायलॉग का हिस्सा है। उनका मजीद कहना था कि भारत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का मामला उठाते रहेंगे। सदर जो बाइडन ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मसले को उठाया था। आपको बताते चलें इस हवाले से कि अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान के साथ खित्ते में दहशतगर्द गिरोहों से निमटने का अज़्म बरकरार है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहना था कि मानते हैं कि पाकिस्तान ने इंसदाद दहशत गर्दी के लिए बहुत से इकदाम किए हैं, ताहम हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तमाम दहशतगर्द गिरोहों पर पाबंदी यकीनी रखने के लिए इकदाम करता रहे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम कई बरस तक दहशत गर्दी से बहुत मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तानी हुकाम से मुसलसल राबिते में रहते हैं जो कि 2023 के इंसदाद दहशत गर्दी डायलॉग का हिस्सा है। उनका मजीद कहना था कि भारत में इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का मामला उठाते रहेंगे। सदर जो बाइडन ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मसले को उठाया था। आपको बताएं कि यूनान कश्ती हादसे में अब तक कोटली के लापता 166 नौजवानों की तस्दीक हो गई है। DIG मीरपुर खालिद महमूद चौहान का कहना है कि लापता मजीद 88 नौजवानों के वालिदैन ने राबता किया है। 50 दीगर लापता नौजवानों का डेटा इलाकाई सतह पर लोगों की मदद से जमा किया है। उन्होंने कहा कि यूनान में लापता नौजवानों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। लापता नौजवानों से कुछ अभी यूनान की जेल में हैं और कुछ तफ्तीश के मराहिल में हैं। आपको
روسی خام تیل سے لدا جہاز کراچی پورٹ پہنچ گیا۔ روسی خام تیل سے لدا بحری جہاز کلائیڈ نوبل کراچی پورٹ آ گیا ہے اور جہاز بندرگاہ کے ساتھ لنگر انداز ہو چکا ہے۔ جہاز کی بریتھنگ پلان فائنل ہوتے ہی جہاز کو آئل پیئر پر لگایا جائے گا۔ اس سے قبل 11 جون کو پہلا روسی خام تیل بردار جہاز کراچی بندرگاہ پہنچا۔ 183 میٹر لمبے روسی جہاز پیور پوائنٹ میں 45,000 میٹرک ٹن تیل لدا تھا اور سمندری طوفان سے قبل جہاز کراچی پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ اس حوالے سے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا تھا کہ روس سے تیل کی فراہمی تسلسل کے ساتھ شروع ہو جائے گی تو قیمتوں میں فرق آئے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس حوالے سے کہ روسی خام تیل سے لدا جہاز کراچی پورٹ پہنچ گیا۔ روسی خام تیل سے لدا بحری جہاز کلائیڈ نوبل کراچی پورٹ آ گیا ہے اور جہاز بندرگاہ کے ساتھ لنگر انداز ہو چکا ہے۔ جہاز کی بریتھنگ پلان فائنل ہوتے ہی جہاز کو آئل پیئر پر لگایا جائے گا۔ اس سے قبل 11 جون کو پہلا روسی خام تیل بردار جہاز کراچی بندرگاہ پہنچا۔ 183 میٹر لمبے روسی جہاز پیور پوائنٹ میں 45,000 میٹرک ٹن تیل لدا تھا اور سمندری طوفان سے قبل جہاز کو کراچی پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ اس حوالے سے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا تھا کہ روس سے تیل کی فراہمی تسلسل کے ساتھ شروع ہو جائے گی تو قیمتوں میں فرق آئے گا۔ اور اب کچھ بات کریں گے موسم کی صورتحال کی، تو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملتان، بھاولپور اور ڈی جی خان میں بارش ہوئی جس کے باعث کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل رہی ہے، جبکہ کراچی کے علاقے کلفٹن اور ڈیفنس میں بھی ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ روز ملک میں سب سے زیادہ بارش لاہور ایئرپورٹ پر 255 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ بارش کی وجہ سے لاہور کے کئی علاقے پانی میں ڈوبے رہے، تاہم بعد میں زیادہ تر علاقوں سے نکلا نہیں گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں موسم کی صورتحال کے حوالے سے، تو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملتان، بھاولپور اور ڈی جی خان میں بارش ہوئی جس کے باعث کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل رہی، جبکہ کراچی کے علاقے کلفٹن اور ڈیفنس میں بھی ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ روز ملک میں سب سے زیادہ بارش لاہور ایئرپورٹ پر 255 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ بارش کی وجہ سے لاہور کے کئی علاقے پانی میں ڈوبے رہے۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ اور مجسٹریٹس نے دریاؤں، نالوں اور راول ڈیم کا دورہ کیا اور غیر محفوظ مقامات کا معائنہ کیا۔ دورے کا مقصد عوام کی جان و مال کو بچانے کے لیے غیر قانونی ماہی گیری، کشتی رانی اور تیراکی پر پابندی پر عمل درآمد کو یقینی بنانا تھا۔ اسلام آباد میں دریاؤں، ندی نالوں اور معاون ندیوں میں تیراکی، نہانے پر پابندی عائد ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف دفعہ 144 کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ اور مجسٹریٹس نے دریاؤں، نالوں اور راول ڈیم کا دورہ کیا اور غیر محفوظ مقامات کا معائنہ کیا۔ دورے کا مقصد عوام کی جان و مال کو بچانے کے لیے غیر قانونی ماہی گیری، کشتی رانی اور تیراکی پر پابندی پر عمل درآمد کو یقینی بنانا تھا۔ اسلام آباد میں دریاؤں، ندی نالوں اور معاون ندیوں میں تیراکی، نہانے پر پابندی عائد ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف دفعہ 144 کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ ٹنڈولا یار میں پاکستان راہ حق پارٹی ٹنڈولا یار کی جانب سے وارڈ نمبر 19 میں سستا آٹا سٹال قائم کر دیا گیا۔ 100 روپے فی کلو کے حساب سے آٹے کی سیل جاری ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے محمد عارف فرائض سے۔ جی عارف بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں وارڈ نمبر 19 کے اندر، جہاں پاکستان رائق پارٹی کی جانب سے غریب عوام کے لیے جو ہے سستا آٹا ریلیف کیمپ کے حساب سے کیمپ لگایا گیا ہے، جہاں 100 روپے فی کلو کے آٹے کے حساب سے جو ہے آٹے کی سیل اس وقت جاری ہے۔ ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کا رش بھی ٹھیک ٹھاک تعداد میں اس وقت موجود ہے۔
हमारे साथ पाकिस्तान रायक पार्टी के कुछ रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मालूम करते हैं कि ये कैंप लगाने का इनका क्या मकासद है। जी, पाकिस्तान रायक पार्टी की तरफ से वार्ड नंबर 19 में जो है सस्ता आटा स्टॉल लगाया है और 10 किलो के कट्टे पे 350 रुपए का रिलीफ दिया है आवाम को ईद की वजह से। और रायक पार्टी जो है ऐसे प्रोग्राम करती रहती है। अच्छा नदीम भाई, ये बताएं कि आटे के आपने कितने जो है कट्टे सेल किए हैं 10-10 किलो वाले, और उसके अलावा मजीद कितने दिन तक ये स्टॉल जारी रहेगा या सिर्फ एक दिन के लिए स्टॉल था? फिलहाल तो ये एक दिन के लिए स्टॉल लगाया था जिसमें 400 कट्टे थे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हर महीने हम ये प्रोग्राम जो है जारी और सारी रखें। पाकिस्तान रायक पार्टी यूथ विंग के सदर जो है नईम शाह साहब भी मौजूद हैं, इनसे मालूम करते हैं कि इस स्टॉल लगाने के अंदर क्या इंतजामिया का कोई ताउन आप लोगों के साथ रहा है या ये आप लोग अपनी मदद आपके तहत ये काम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये हमारी पार्टी का पहला इक़दाम नहीं है और ना इंतज़ामिया इसमें हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया। ये सिर्फ हमने अपनी पार्टी और हम अपने तवस्सुल से किया है जो भी इंतज़ाम किया है ताकि गरीब और मुस्तहिक अफराद इससे मुतफ़ैज़ हो सकें। जी बिल्कुल, आपने रायक पार्टी के रहनुमाओं की बातें सुनी। इनका यही कहना है कि वार्ड नंबर 19 के अंदर हमारे स्टॉल लगाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम को ईद उल अज़हा के मौके पर रिलीफ देना है। एक मन के ऊपर 1250-1300 रुपये का रिलीफ आवाम के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा रिलीफ है। हम DC टंडोला और वली मोहम्मद बलोच साहब से उम्मीद करते हैं कि ये इंतज़ामिया का काम है, इनको देखा देखी शायद उनको भी कुछ इस मामले में दिलचस्पी हो जाए और शहर के दूसरे जो वार्ड्स के अंदर। सीनियर ट्रैफिक वार्डन शाजिया रमज़ान ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से भावलपुर शहर में कायम मवेशी मंडियों सेल पॉइंट्स पर ट्रैफिक की रवा दवा रखने के लिए नफरी मौजूद है। खरीदार और व्यापारी अपनी गाड़ियां पार्किंग की जगह पर पार्क करें ताकि उन्हें मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मज़ीद तफसीलात जानते हैं भावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। सीनियर वार्डन ट्रैफिक पुलिस भावलपुर शाजिया रमज़ान ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से भावलपुर शहर में बनाए गए मवेशी मंडियों के सेल पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए मौजूद है। उन्होंने मजीद कहा कि खरीदार और व्यापारी अपनी गाड़ियों को पार्किंग की जगह पर पार्क करें, ट्रैफिक भी रवा दवा रहे और आवाम को भी मुश्किलात ना हो। ट्रैफिक पुलिस बहावलपुर से इंस्पेक्टर शाजिया रमज़ान आपके साथ हूँ। मैं इस चैनल के थ्रू बहावलपुर के शहरियों से ईद उल अज़हा के मौका पर जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पब्लिक की सहूलत के लिए सिटी एरिया में और तमाम तहसीलों में 6 पॉइंट बनाए हैं जहां पर आर्जी मवेशी मंडी बनाई गई है पब्लिक की सहूलत के लिए कि वो अपनी जो ख़रीदो फरोख्त है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सके। इस मौका पर सिटी ट्रैफिक पुलिस ने DPO साहब की निगरानी में ट्रैफिक प्लान मुरतब किया है मवेशी मंडियों के लिए। यहाँ पर हमने अपना स्टाफ डिप्यूट किया है जो ट्रैफिक के फ़्लो को बेहतर करने के लिए अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बहावलपुर के शहरियों को एक पैगाम देना चाहती हूँ कि प्लीज़ कुर्बानी करें लेकिन अपनी और दूसरों की जान को ख़तरे में नहीं डालें। सबसे पहले जब आप जानवर लेने के लिए आते हैं तो यहाँ पर जो पार्किंग जोन बने हुए हैं वहाँ पर अपनी गाड़ियों को पार्क करें। जब आप जानवर ख़रीद कर अपने घरों को रवाना होते हैं तो ऐसे अब ज़राए इस्तेमाल करें कि जो आपको और पब्लिक को जो है ना वो ख़तरे में नहीं डालें। हमने ये देखा है कि ये प्रैक्टिस आवाम की है कि वो 1 या 2 बकरे अगर लेते हैं तो वो मोटर बाइक पर लेकर जा रहे होते हैं जिसकी वजह से वो बैलेंस भी नहीं रख पाते और जो जानवर है वो उछल कूद करके वो रोड के ऊपर जो है वो भागना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट जो है वो रूनुमा हो रहे हैं। तो प्लीज़ अपने जो है ना वो जो मुनासिब ज़राए आप रखें। दूसरा मैं शहरियों से इल्तमास करना चाहूँगी कि ट्रैफिक पुलिस के जो हमारे मुलाजिम अपनी ड्यूटी परफॉर्म इतनी सख्त गर्मी में कर रहे हैं, इतनी सख्त धूप में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं तो उनके साथ ताउन करें और ट्रैफिक के फ़्लो को बेहतर बनाने में सिटी ट्रैफिक पुलिस बहावलपुर के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन करें। शुक्रिया। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भून ने वाइल्ड लाइफ पार्क भावनगर का दौरा किया। इस मौका पर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। उन्होंने वाइल्ड लाइफ पार्क के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना करते हुए सफाई की नाकिस सूरत हाल, पानी की शॉर्टेज, नाकिस इंतजामात पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा वाइल्ड लाइफ पार्क 40 एकड़ पर मुहित है, इसमें नायाब नस्ल के परिंदों और जानवरों की अदम मौजूदगी काबिल इत्मीनान नहीं है। इस ज़मन में मुतल्लिका महकमा ठोस इक़दाम करे। ज़िला इंतज़ामिया मुकम्मल सपोर्ट करेगी ताकि वाइल्ड लाइफ पार्क में जानवरों और नायाब परिंदों से इसकी रौनक बहाल हो सके। उन्होंने पार्क के मसाइल पर फौरी मुफस्सल रिपोर्ट पेश करने की हिदायत करते हुए कहा कि वाइल्ड लाइफ पार्क में स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात के लिए वो ज़ाती तौर पर काविश करेंगे। बाद अज़ा उन्होंने वाइल्ड लाइफ पार्क में पौधा भी लगाया और हिदायत की कि वाइल्ड लाइफ पार्क में मुकामी पौधों और दरख्तों की अफजाइश के लिए शजरकारी भी की जाए।
अभी यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि कराची में हेडक्वार्टर सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से सफाई आगाही मुहिम का इनेकाद किया गया। जिन्ना इंटरनेशनल इंतजामिया और मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इतराफ में परिंदों के खतरे और सफाई से मुतल्लिक आगाही फ्राहम की गई। मुहिम का बुनियादी मकसद ईद उल अज़हा के दौरान कुर्बानी की बाकियात को ठीक से ठिकाने लगाने की तरगीब देना और हवाई अड्डे की इर्द गिर्द सफाई को यकीनी बनाना है। मजीद जानते हैं कराची से मुश्तबा मक्सी की इस रिपोर्ट में। ईद उल अज़हा के दौरान कुर्बानी की बाकियात को ठीक से ठिकाने लगाने की तरगीब देना और हवाई अड्डों के इर्द गिर्द सफाई को यकीनी बनाना है। मुहिम का मकसद बेदारी पैदा करना है। परिंदों का जहाज़ों से टकराना बड़े हादसे का सबब बन सकता है। मुहिम के दौरान कराची एयरपोर्ट के इतराफ के इलाकों में अवाम में मालूमाती पम्फलेट तकसीम किए गए। अलग अलग मकामात पर बैनर्स लगाए गए और मकामी आबादी में डिस्पोजल बैग्स भी तकसीम किए गए। दुकानदारों, फूड आउटलेट मालकान, ट्रांसपोर्टर्स और होटल मालकान को खाने पीने की अशिया को ठीक तरीके से ठिकाने लगाने की अहमियत से आगाह किया गया। एयरपोर्ट इंतजामिया ने मकामी हकाम, कम्युनिटी, मौज़िन और मजहबी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें भी की। मुलाकातों में हवाई अड्डे की इंतजामिया ने कुर्बानी की बाकियात को ठीक से ठिकाने लगाने की अहमियत और महफूज हवाई सफ़र के रब्त को उजागर किया। जहाज़ों को परिंदों के हवाले से लाहक खतरात से मुतल्लिक आगाही मुहिम को कम्युनिटी की तरफ से ज़बरदस्त मस्बत रद्द अमल मिला। लोगों ने जना इंटरनेशनल इंतजामिया की परिंदों के खतरे से निमटने खानेवाल से अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं कि मुसाफिर वैन उलटने से खवातीन समेत 12 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में रुस्तम अली, मोहम्मद रमजान, सादिक सरवर, सुफियान अरसलान, मुर्तज़ा, अशरफ, मजीदा सादिक और अतिया ज़हूर शामिल हैं। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद सिविल हस्पताल मुंतकिल कर दिया। कमांडर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर खालिद महमूद ने तमाम तर ऑपरेशन की खुद निगरानी की। आपको अपडेट करते चले अफसोसनाक खबर के हवाले से कि मुसाफिर वैन उलटने से खवातीन समेत 12 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में रुस्तम अली, मोहम्मद रमजान, सादिक सरवर, सुफियान अरसलान, मुर्तज़ा, अशरफ, मजीदा सादिक और अतिया ज़हूर शामिल हैं। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद सिविल हस्पताल मुंतकिल कर दिया। कमांडर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर खालिद महमूद ने तमाम तर ऑपरेशन की खुद निगरानी की। गम्बज के करीब फकीराबाद का लिंक रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। रोड तामीर न होने से हादसात मामूल बन गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे फरहान बलोच से। जी फरहान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? सख्त में मौजूद हूँ गम्बज के करीबी फकीराबाद के लिंक रोड पर। काफ़ी अरसा गुजरने के बावजूद भी ये रोड ना बनने की वजह से हादसा जो रोज़ का मामूल है। मजीद हमारे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद है। 15-20 साल हो गए हैं इस रोड की मरम्मत नहीं हुई। इस रोड में खड्डे पड़ गए हैं। आने जाने वाले मुसाफिरों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। हमारी वक्त हुकूमत से अपील है कि इसकी जल्द से जल्द मरम्मत की जाए ताकि आने वाले मुसाफिरों को सहूलियात मैसर हों और हादसा भी ना हों। गए हैं, ये रोड नहीं बना, इसके वजह से ये गड्ढे पड़ गए हैं, इससे वजह से ये हादसे होते हैं। गवर्नमेंट सिंध को अपील है कि ये रोड बना के कोडीजे गंबड़ ताईं कई हादसा थिया आहिनि। असां आला इदारनि खे अपील आहे त रोड ठाराए ॾिनो वञे। कई चकर असांखे मुश्किल गुज़ारणी थी पवनि। कई जॻह हादसा थिया आहिनि। असां 5 मिंटनि में पुॼण वारा तंहिंखे अधु घंटो लॻी थो वञे। रोड ठाहे ॾिनो वञे। असांजे रोड में तमामु झाका घणा थी विया आहिनि। 20-25 साल थी विया आहिनि रोड न ठहियो आहे। असांखे अचण वञण में ॾाढी तकलीफ़ आहे। सिंध हुकूमत खे इहा जेको अपील थी कई वञे त असांखे रोड ठाहे ॾिनो वञे। जी बिल्कुल, आपने फकीराबाद के शहरियों की बातें सुनी। उनका वक्ती हुकूमत से यही मुतालबा था कि खबर शामिल करेंगे हारूनाबाद से, जहां मवेशी मंडी में प्रिंस नामी बकरे के चर्चे हैं। 1,75,000 रुपए कीमत सुनकर महंगाई के मारे शहरी हैरान हो गए। प्रिंस को पालने वाले व्यापारी का कहना है कि बकरे को शौक और मोहब्बत से पाला है। प्रिंस की उम्र 16 माह है और इसकी खुराक में बहुत कुछ शामिल है। शहरियों का कहना है कि मवेशी मंडी में खूबसूरत जानवर मौजूद है, लेकिन कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। महंगाई के बायस जानवर खरीदना मुश्किल हो गया है।
آپ کو بتاتے چلیں کہ ہارون آباد کی مویشی منڈی میں پرنس نامی بکرے کے چرچے ہیں. 1,75,000 روپے قیمت سن کر مہنگائی کے ماری شہری حیران ہو گئے. پرنس کو پالنے والے بیوپاری کا کہنا ہے کہ بکرے کو شوق اور محبت سے پالا ہے. پرنس کی عمر 16 ماہ ہے اور اس کی خوراک میں بہت کچھ شامل ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ مویشی منڈی میں خوبصورت جانور موجود ہے لیکن قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. مہنگائی کے باعث جانور خریدنا مشکل ہو گیا ہے. سکھر میں پاکستان کے سب سے بڑے ریلویز جنکشن میں سیکیورٹی کے لیے ناقص انتظامات ہیں. مسافر خوف کے سائے میں سفر کرنے پر مجبور ہو گئے. لاکھوں روپے مالیت سے لگائی گئی اسکیننگ مشین اور واک تھرو گیٹ عرصہ دراز سے خراب پڑے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائندے سکھر سے محمد یاسر انصاری سے. جی یاسر، بتائیے گا کس طرح کا یہ معاملہ ہے؟ جی بالکل، ویسے تو پاکستان ریلوے مسائل کا گڑھ بن چکا ہے. آئے روز ریلوے انتظامیہ کی نااہلی کے باعث قیمتی جانوں کا ضیاع ہونا اکثر دیکھنے میں آتا ہے. ریلوے کی ٹرینیں اکثر حادثات کا شکار ہو جاتی ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا روڑی ریلوے جنکشن، جو پاکستان کا سب سے بڑا جنکشن ہے، وہاں پر لاکھوں روپے اگر سے لگائی گئی اسکیننگ مشین عرصہ دراز سے خراب ہونے کی وجہ سے سیکیورٹی کے ناقص انتظام ہے، جس کے باعث شہری خوف کے سائے میں سفر کرنے پر مجبور ہے. روڑی ریلوے جنکشن سے پاکستان بھر میں شہری سفر کرتے ہیں، مگر یہاں اسکیننگ مشین اور واک تھرو گیٹ خراب ہونے کی وجہ سے اور سیکیورٹی کے بالکل ناقص انتظام ہونے کے باعث شہری خوف کے سائے میں سفر کر رہے ہیں اور انتظامیہ شاید کسی بڑے ثانیے کا انتظار کر رہی ہے. عرصہ دراز سے خراب اسکیننگ مشین کو نہ کبھی چیک کرایا گیا ہے، نہ ہی ٹھیک کرانے کی کوشش کی گئی ہے. یہ عوام کے ٹیکس سے مشین لگائی گئی تھی مگر اس کا اب کوئی پرسان حال نہیں. شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ ریلوے انتظامیہ اس کا فل فور نوٹس لے اور اسکیننگ مشین اور دوسرے مسائلوں کو فل فور حل کیا جائے. پاکستان کا سب سے بڑا جنکشن ہے جہاں سے ہزاروں افراد روز سفر کرتے ہیں اور بڑی عید کی بڑی خوشی، جس کی وجہ سے شہری اپنے پیاروں سے عید منانے کے لیے اس وقت ریلوے میں زیادہ سے زیادہ سفر کر رہے ہیں. اسٹیشن پہ مسافروں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے مگر سیکیورٹی کے ناقص انتظام ہونے کی وجہ سے مسافر خوف کے سائے میں سفر کرنے پر مجبور. خبر شامل کریں گے ایبٹ آباد سے، جہاں سیاحوں کی بڑی تعداد نے خوبصورت مقامات کا رخ کر لیا. جنت نظیر وادیوں میں پانی کے چشموں سے خوب لطف اندوز ہونے لگے. مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عبید الرحمان سلیمانی سے. جی عبید، بتائیے گا کیسا منظر ہے ایبٹ آباد کا؟ اس وقت میں حویلی میں موجود ہوں جہاں پر قدرتی حسن کی مثال اپنی آپ ہے. ایبٹ آباد کو ویسے بھی قدرت کا حسین نظارہ کہا جاتا ہے، حسین مناظر ہے یہاں پہ. اور اس وقت ہم موجود ہیں حویلیاں کے مقام پر جہاں پر پانی کی دوڑ جا رہی ہے، پانی کے چشمے ہیں اور اسی طرح کچھ سیاح بھی آئے ہوئے، ان سے جانتے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں اور کس طرح وہ انجوائے کر رہے ہیں. گرمی شدید ہے، لوگ یہاں پر آ کر بچے نہا رہے ہیں، اسی طرح بزرگ بھی نہاتے ہوئے نظر آتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ ہم نوشہرہ سے ہیں. کیا کرنے آئے ہیں یہاں؟ ادھر دوستوں کے ساتھ آئے ہیں. یہ پانی ٹھنڈا ہے، گرم ہے، صاف ہے، کیسا پانی ہے؟ بہت اچھا پانی ہے. یہ مری سے آتے ارناوی. اپنے دوستوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو اس خوبصورت مناظر کو انجوائے کرنے کے لیے؟ ہم دوستوں کو یہ بولے گا انجوائے کرو، عشق کرو، 2 دن کا زندگی ہے، گزارو. ادھر آ جاؤ، بہت اچھا پانی ہے، انجوائے کرو. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ 4 سدہ سے. یہاں پر آپ نے پانی میں انجوائے کیا، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بہت اچھا پانی ہے، ٹھنڈا یاف پانی ہے. ادھر نہانے کا بھی مزہ آتا ہے. گرمی کا احساس ہوتا ہے کچھ؟ گرمی سے اچھا ہے پانی، ٹھنڈا پانی ہے. ٹھنڈا پانی ہے جی. انجوائے کر رہے ہیں؟ ہاں جی. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ میں اسلام آباد سے آیا ہوں. اسلام آباد سے آئے ہیں. کیسا انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ؟ گرمی حالانکہ شدید ہے اور پانی کیسا ہے؟ ماشاءاللہ یہاں کا تو موسم بہت اچھا ہے، لیکن ہم یہاں پر انجوائے کرنے کے لیے آئے ہوئے دوستوں کے ساتھ. اور ماشاءاللہ پانی بہت ٹھنڈا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے ادھر. دوستوں کے ساتھ آئے ہیں؟ جی دوستوں کے ساتھ آئے ہوں. کتنی دیر ہوگی پانی میں؟ کتنی دیر رہے ہیں آپ؟ تقریباً ہمارے 2-3 گھنٹے ہو گئے، لیکن ہمارا دل بھی نہیں کہتا کہ پانی سے ہم جائیں اسلام آباد موڑ کے. ہم دل کہتا ہے کہ ادھر ہی رہ جائے. بالکل ٹھیک ہے جی. بالکل جی، کافی شہریوں سے اور سیاحوں سے ہماری بات ہوئی ہے. مختلف جگہوں سے آئے ہوئے لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ یہاں کا پانی بہت اچھا ہے، قدرت کے حسین نظارے ہیں اور جتنے لوگ بھی ہیں وہ یہاں کے ایک مرتبہ ضرور وزٹ کریں. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے KN نیوز.